بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سورہ نمل آیت نمبر 30، ترجمہ کنز الایمان۔ کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 اور سورہ فتح آیت نمبر 29۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی درود شریف، درود رضویہ، درود جمعہ۔ یہ درود شریف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے۔ درود رضویہ، درود جمعہ یہ ہے: صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ترجمہ: اے اللہ درود بھیج نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور سلامتی، صلاۃ و سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، دریائے رحمت، محسن انسانیت، مگر آفت جان وہابیت، دیوبندیت، خارجیت، منہاجیت، قادیانیت، رافضیت، شیعیت، جھوٹے مولائیت، جھوٹے کھوٹے بابیت، قاطع نجدیت، قاطع بدعت، کنز الکرامت، جبل استقامت، مجدد و دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، دین اسلام کی سعادت، امام اہل سنت، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، امام عشق محبت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، پیشوائے اہل سنت، حامی سنت، محی سنت، عارف شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت، مجدد میعاد حاضرہ، تاجدار ولایت، مجدد میعاد حاضرہ، مجدد اسلام، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، تاج الفحول الکاملین، ضیاء الملت والدین، امام المفسرین، وارث الانبیاء والمرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین، زبدۃ العارفین والسالکین، آیۃ من آیات اللہ رب العالمین، معجزۃ من معجزات رحمت للعالمین، تاج المحققین، حمی سنن، محی سنن، امام اہل سنن، بقیت السلف، حجت الخلف، حقانیت کی پہچان اور بریلیوں کی پہچان، عظمت کا نشان، معرفت کا آفتاب علم، فضائل کا سمندر، بلند ستارہ، دریائے ذخار، ایکتائے روزگار، ایکتائے زمانہ، دائرہ علوم کا مرکز، فصیح اللسان، مجدد عالم اسلام، فاضل بریلوی و عرب و عجم، محدث بریلوی و عرب و عجم، محقق بریلوی و عرب و عجم، مصنف بریلوی و عرب و عجم، قطب الارشاد عرب و عجم، حافظ اعظم 14ویں صدی کے مجدد عالم اعظم، جنہوں نے اپنی زندگی میں ہر 5 گھنٹے میں ایک ضخیم کتاب اس امت کو عطا فرمائی، محمدی، حنفی، بریلوی، سنی، برکاتی، قادری، چشتی، نقشبندی،
سہروردی خان، سب بد مذہبوں پر مصیبت ہر آن۔ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا شہ معروف معرا راہ سوئے معروف دہ، یا سرے امن از سقط درود سرا امداد کن۔ اور فرماتے ہیں، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے۔ بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے۔ بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنی دے با صفا کے واسطے۔ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت پر قائم ہے، اور وہ بریلوی سنی قادری سلسلے سے وابستہ ہے۔ ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ قادری سلسلے کے مشائخ میں 10ویں شیخ حضرت شیخ سری سقطی سریح السقطی رضی اللہ تعالی عنہ۔ مضامین: ولادت، پیدائش شریف، اسم نام مبارک، ابتدائی حالات، بیعت و خلافت، والد ماجد باپ، آپ کے فضائل، عبادت و ریاضت، اشتیاق دیدار الہی، اللہ کے دیدار کے طالب، آیت قرآنی کی تشریح، قول و فعل میں مطابقت، قول کا معنی فرمان، فعل کا معنی کام، آپ کے شیخ طریقت کی دعا کی برکت، آپ کی منکسر المزاجی یعنی اپنے کو چھوٹا سمجھنا، انکساری و خاکساری، کاروبار کی سچائی، ایک وعظ کی مجلس، خواب میں دیدار الہی، خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار، ترک لذات کا ایک واقعہ، شرابی کو نمازی بنا دیا، پری کا موم کی طرح پگھل جانا، آپ کے ملفوظات، خلفائے کرام، واقعہ وصال مبارک، تاریخ وصال، مزار مبارک، سوانح و سیرت، قادری سلسلے کے 10ویں شیخ نقطہ دائرہ لا یقطع حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ ولادت، تاریخ پیدائش تقریباً سنہ ہجری 155 بغداد شریف میں ہوئی۔ تاریخ وصال 13 رمضان المبارک سنہ ہجری 253 مطابق سنہ عیسوی 864۔ بریلوی سنی قادری سلسلے کے 10ویں شیخ نقطہ دائرہ لا یقطع حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا شہ معروف و معرا
راہ سوئے معروف دہ، یا سرے امن از سقط، درود سرا امداد کن، درود سرا امداد کن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولى شیخ سری السقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہر معروف و سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید با صفا کے واسطے۔ ولادت، پیدائش۔ آپ کی ولادت، پیدائش تقریباً سنہ ہجری 155 میں بغداد شریف میں ہوئی۔ اسم مبارک، نام مبارک، آپ کا نام نامی و اسم گرامی سراج الدین اور کنیت ابو الحسن ہے، اور مشہور نام سری۔ سری کے معنی جوان مرد کے ہے۔ سقطی کا معنی ہے گرے پڑے میوے سمیٹ کر بازار میں بیچنے والا۔ سقطی کا معنی ہے گرے پڑے میوے سمیٹ کر، انہیں جمع کر کے بازار میں بیچنے والا۔ معنی تو یہ ہو گیا کہ سقطی کا معنی ہے گرے پڑے میوے سمیٹ کر، جمع کر کے بازار میں بیچنے والا۔ یہ معنی تو ہے، لیکن ایسا حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، بلکہ یہ صرف معنی ہے۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے، آپ بہت بڑے مالدار تھے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے پڑے میوے سمیٹ کر بازار میں بیچتے تھے، ایسا ہرگز نہ سمجھے۔ ابتدائی حالات، شروع کے حالات۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا، دریافت کیا کہ ابتدائی شروع کے حال طریقت سے کچھ آگاہ فرمائیے، باخبر فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک روز حضرت حبیب راعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر میرے دکان سے ہوا۔ میں نے انہیں روٹی کے کچھ ٹکڑے عنایت دیے تاکہ فقراء میں، فقیر لوگوں میں، غریب لوگوں میں تقسیم فرما دے، بانٹے۔ اس وقت انہوں نے مجھے دعا سے نوازا اور ارشاد فرمایا، خدا تجھے نیکی کی توفیق دے، یہاں تک کہ اسی دن سے اپنی دنیا کو سنوارنے کا خیال میرے دل سے جاتا رہا۔ مسالک الصالحین جلد 1 صفحہ 292۔ بیعت و خلافت۔ آپ یعنی حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ معروف خرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید و خلیفہ تھے، اور انہی سے علوم ظاہری و باطن اکتساب فرمایا، سیکھے۔ والد ماجد، باپ کا نام۔ آپ کے والد ماجد باپ کا نام اسم گرامی حضرت مفلس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ مفلس کا معنی غریب ہوتا ہے، مگر یہاں مفلس کا معنی غریب نہیں لیا جائے گا۔ حوالہ مسالک الصالحین جلد 1 صفحہ 291۔ آپ کے فضائل: نفس کشتہ، مجاہدہ، دل زندہ،
مشاہدہ، مالک حضرت ملکوت، شاہد عزت و جبروت، نقطہ دائرہ لا یقطع، حضرت شیخ وقت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے 10ویں امام و شیخ طریقت ہے۔ آپ اہل تصوف کے امام اور اضاف علم میں کمال رکھتے تھے، علم و ثبات کے پہاڑ اور مروت و شفقت میں اقتائے زمانہ تھے، اقتائے زمان تھے، اور موضوع و ارشادات میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید تھے، اور آپ تابعین سے تھے، یعنی حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تابعین کا زمانہ پایا، تابعین کو دیکھا، تو تابعین کو دیکھنے والا تابعین ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے حقائق و معارف کو بغداد میں نشر فرمایا، یعنی بغداد میں جس کی تبلیغ فرمائی، وہ آپ ہی ہے۔ حقائق کا معنی ہے سچائیہ، صداقت، حقیقت، اور معارف کے معنی ہے علم الہی، قانون قدرت یا فطری اشیاء کی واقفیت، معرفت ذات خداوندی کے مسائل۔ سب سے پہلے جس نے حقائق و معارف کو بغداد میں نشر فرمایا، یعنی پھیلایا، وہ آپ ہی ہے۔ اور عراق کے بہت سے مشائخ کا معنی ہے یاد الہی میں رہنے والا، اور عراق کے بہت سے مشائخ آپ کے سلسلہ ارادت سے منسلک تھے۔ ارادت کا معنی ہے ارادہ کرنا، نیت کرنا، عقیدت، محبت، اقرار یا اظہار عقیدت، مریدانہ اطاعت کا جذبہ، مریدانہ عقیدت، محبت۔ اور عراق کے بہت سے مشائخ آپ کے سلسلہ ارادت سے منسلک تھے، یعنی وابستہ تھے۔ آپ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں اور شیخ طریقت تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ طریقت جیسا کامل کسی کو بھی نہیں دیکھا، میں نے اپنے شیخ طریقت جیسا کامل کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت بشیر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بشیر حافی کہتے ہیں بغیر جوتے پہنے چلنے والے، پیدل چلنے والے۔ حضرت بشیر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں آپ کے سوا کسی سے سوال نہ کرتا تھا، کیونکہ میں آپ کے زہد و تقوی یعنی پرہیزگاری سے واقف تھا، باخبر تھا، اور جانتا تھا کہ جب آپ کے دست مبارک سے یعنی آپ کے ہاتھ مبارک سے کوئی چیز باہر جاتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ مسالک الصالحین جلد 1 صفحہ 292۔ عبادت و ریاضت۔
حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ عبادت و زہد کامل کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی حضرت جنید بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پرہیزگار اور تقوی والا ان کے زمانے میں کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ کے علاوہ اور کسی میں یہ بات نہ دیکھی۔ آپ کی عمر 98 سال کی ہوئی، مگر سوئے موت کے وقت تک، یعنی موت کی طرف جانے تک، موت واقع ہونے تک، وصال فرمانے کے وقت تک کبھی آپ کو لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ حوالہ مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 292۔ اشتیاق دیدار الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے طالب، دیدار کے طلبگار۔ آپ کو یعنی حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یوں فرمایا کرتے، اے خدا اگر مجھے کسی چیز سے عذاب پہنچانا ہے تو مجھے اختیار ہے اور ان کے لیے میں حاضر ہوں، لیکن وہ عذاب حجاب کے ذلت کا نہ ہو، کیونکہ تجھ سے حجاب میں نہ ہونے کی صورت میں آنے والی بلائیں اور تیرا عذاب تیرے ذکر اور مشاہدہ کی بدولت معلوم نہ ہوگا، لیکن اگر تجھ سے حجاب میں رہوں تو تیری ابدی نعمتیں بھی میری ہلاکت کا ذریعہ ہوگی۔ حجاب وہ بلا ہے کہ خود دوزخ میں بھی اس سے زیادہ سخت کوئی عذاب نہیں ہے۔ اگر دوزخیوں کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ حاصل ہو، اگر دوزخ میں اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ یعنی دیکھنا حاصل ہوتا تو انہیں ایسا سرور حاصل ہوتا، ایسی خوشی حاصل ہوتی کہ بدن پر عذاب کی تکلیف اور جسمانی آزار کو یکسر بھول جاتے، اور عذاب و بلا کا احساس تک نہ ہوتا۔ بہشت کی یعنی جنت کی نعمتوں میں دیدار الہی، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر کوئی نعمت کامل تر نہیں۔ اگر اہل بہشت کو یعنی جنت والوں کو وہ تمام نعمتیں بلکہ ان سے بھی سینکڑوں گنا مزید نعمتیں حاصل ہو، لیکن دیدار الہی حاصل نہ ہو، یعنی اللہ کا دیدار حاصل نہ ہو، تو وہ دل و جان سے ہلاک و برباد ہو کر رہ جائے۔ حوالہ کشف المحجوب صفحہ 174 اور تاریخ الاولیاء جلد 1 صفحہ 206۔ آیت قرآنی کی تشریح، حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارشاد ربانی اصبروا وصابروا ورابطوا کی تشریح خلاصہ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں: سلامتی کی توقع رکھتے ہوئے، امید رکھتے ہوئے، شدائد دنیاوی پر یعنی دنیا کی تکلیفوں پر صبر کرو، اور جنگ کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو،
اور نفس لوامہ، نفس لوامہ کا معنی ہے پاک لوگوں کی روح، اور نفس لوامہ کی خواہشات کو روک دو اور ان باتوں سے بچو جن کا انجام ندامت ہے۔ جب یہ شرائط بجا لاؤ گے تو امید ہے کہ عزت و کرامت کی بساط پر تم کامیابی حاصل کر سکو گے۔ حوالہ عوارف المعارف، صفحہ 187۔ قول و فعل میں مطابقت۔ قول کا معنی فرمان اور فعل کا معنی کام۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشائخ کرام کے مظہر تھے، اور قول و فعل میں ان کے نقش قدم پر تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ، ایک بار آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خدمت میں آپ کے ایک عقیدت مند، ایک عقیدت رکھنے والے حاضر ہوئے اور مسئلہ صبر کی تشریحات آپ سے چاہی، یعنی صبر کسے کہتے ہیں، صبر کا خلاصہ کیا ہے، یہ تشریحات سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی۔ آپ صبر کے موضوع پر تقریر فرمانے لگے۔ جب اس نے کہا کہ صبر کا خلاصہ کیا ہے، تو حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کے عنوان پر تقریر فرمانا شروع کیا۔ اثناء تقریر، یعنی تقریر کرتے وقت، ثناء تقریر کرتے وقت ایک بچھو آپ کے پاؤں میں ڈنک مارنے لگا، تو لوگوں نے کہا حضور اس کو مار کر ہٹا دیجئے۔ اس پر حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں جس موضوع پر تقریر کر رہا ہوں، یعنی میں لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں، صبر کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ صبر کس طرح کرنا چاہیے، تو جس موضوع پر تقریر کر رہا ہوں میں اس کے خلاف کام کروں، یعنی بچوں کے ڈنک مارنے پر بے صبری کا اظہار کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ صبر کے موضوع پر بیان کر رہے ہیں اور بچوں نے آپ کو کاٹا، تو لوگوں نے دیکھا اور کہا کہ آپ اس بچوں کو ماریے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بچوں کو کیسے ماروں، میں خود آپ لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں اور بچو جو مجھے کاٹ رہا ہے اس پر میں صبر نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 229۔ آپ کے شیخ طریقت کی دعا کی برکت۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ کے پیر و مرشد حضرت معروف خرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یتیم بچوں کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ارشاد فرمایا، اس یتیم بچے کو کپڑا پہنا دو۔ میں نے اس بچے کو کپڑا پہنا دیا۔ اس کے بعد آپ نے میرے حق میں یہ دعا فرمائی کہ خدا تعالی دنیا کو تیرے لیے دشمن کر دے اور تجھے اس شغل سے، یعنی اس میں مشغول ہونے سے راحت دے، آرام دے۔ تو آپ کی اس دعا کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ ایک بار ہی میں دنیا سے فارغ اور کنارہ کش ہو گیا۔ حوالہ مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 292۔
آپ کی منکسر المزاجی، آپ کی منکسر المزاجی، منکسر المزاجی کا معنی ہے انکساری، تواضع، خاکساری، عاجزی، نرم دلی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی منکسر المزاج تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، 30 سال ہو گئے کہ میں ایک ہی شکر پر استغفار کر رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا کہ کس طرح؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایک روز بغداد کے بازار میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے بازار کی تمام دکانیں جل گئے، مگر میری دکان جلنے سے محفوظ رہی۔ اس وقت میں اپنے گھر موجود تھا۔ ایک شخص نے آ کر مجھ کو یہ خبر دی کہ آپ کی دکان نہیں جلی۔ میں نے فوراً الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ہے کہا، تو صرف اس خیال سے کہ میں نے اپنے آپ کو دوسرے مسلمان بھائیوں سے بہتر خیال کیا اور دنیا کی سلامتی پر شکر کیا، اپنے اسی قصور پر مسلسل 30 سال تک استغفار کرتے رہے۔ فرمایا، میں اس قصور پر مسلسل استغفار کر رہا ہوں، اسے 30 سال ہو گئے۔ حوالہ مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 292 و خزینۃ الاصفیاء جلد 1 صفحہ 79 و تذکرۃ الاولیاء۔ کاروبار کی سچائی۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداء میں یعنی شروع میں تجارت کرتے تھے اور 5% سے زیادہ نفع لینا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے بادام بغرض تجارت خریدا اور چند ہی دنوں کے بعد بادام کا بھاؤ بہت بڑھ گیا۔ ایک دلال آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ آپ اپنے باداموں کو مجھ سے فروخت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا، تم 63 دینار میں اس کو خرید لو۔ اس دلال نے کہا، اس وقت ان باداموں کی قیمت 90 دینار ہے۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تو یہی قصد کیا ہے، یہی ارادہ کر لیا ہے کہ 5% سے زیادہ نفع نہیں لوں گا، اور میں اپنی اس رائے کو تبدیل کرنا بھی پسند نہیں کرتا، اپنے رائے کو بدل دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو دلال نے کہا کہ میں آپ کے مال کو موجودہ وقت کے بھاؤ سے کم پر بیچنا پسند نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مال اسی طرح پڑا رہا، اور نہ دلال کم بیچنے پر راضی ہوا اور نہ آپ زیادہ لینے پر راضی ہوئے۔ مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 292 و خزینۃ الاصفیاء جلد 1 صفحہ 69 و تذکرۃ الاولیاء۔ ایک وعظ کی مجلس، وعظ کی محفل، وعظ کا جلسہ، بیان کا جلسہ۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بغداد شریف میں تقریر فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، وعظ دے رہے تھے کہ خلیفہ بغداد کا ایک مصاحب کا معنی ہے ہم صحبت،
ساتھ میں رہنے والا، ہم نشین، رفیق، خاص دوست، خاص ساتھی۔ خلیفہ بغداد کا ایک مصاحب احمد بن یزید بڑے ہی کر و فر سے حاضر ہوا اور آپ کی تقریر سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس وقت آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں۔ ضعیف کا معنی بوڑھا، وہ حدیث جس کی سند قابل بھروسہ نہیں اور کمزور ہونا ہے۔ تمام مخلوقات میں انسان سے زیادہ وہ ضعیف کوئی مخلوق نہیں، مگر باوجود اس قدر ضعیف کے گناہ کرنے میں کتنا جری، کتنا طاقتور اور کتنا بہادر بنتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، آپ کے ان فقروں کا احمد بن یزید کے دل پر خاص اثر ہوا اور وہ تقریر ختم ہونے پر اپنے مکان پر پہنچا اور رات کو کھانا بھی نہیں کھایا، اور اسی بھوک کی حالت میں شب بھر آہ و بکا، گریہ و زاری میں یعنی روتے گزاری۔ دوسرے دن فقیروں کا لباس پہن کر حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خدمت میں حاضر ہو کر کہا، کل آپ کے وعظ نے میرے دل میں گھر کر لیا ہے، اس لیے اب آپ خدا کے تقرب کا راستہ مجھے بتائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عام راستہ یہ ہے کہ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امام بھی بریلوی سنی اور مقتدی بھی بریلوی سنی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ نماز با جماعت، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرے، جب امام بھی بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت اور مقتدی بھی بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت ہو۔ آج بھی ایسے لوگ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرے۔ تو یہ امام احمد رضا اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی انہوں نے جو قرآن اور احادیث کا خلاصہ پیش کیا ہمارے سامنے، اور کئی فتنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے ہمارے اور قیامت تک آنے والی نسلیں در نسلوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی، اور آپ کی تحقیقات کو لوگوں نے پڑھا، وہ بالکل حق ثابت ہو گئی۔ اس لیے آج حق پر چلنے والوں اور اسلام پر قائم رہنے والوں کی پہچان مسلک اعلی حضرت ہے۔ سچے اہل سنت و جماعت کی پہچان آج مسلک اعلی حضرت ہے۔ تو حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظاہری زمانے میں سبھی تو اوریجنل اہل سنت و جماعت ہی تھے، تو آپ نے احمد بن یزید قرب خدا کا راستہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، عام راستہ یہ ہے کہ نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرو، مال ہو تو اس کی زکوٰۃ دو، اور تمام احکام شریعت کی
تمام احکام شریعت کی پوری پابندی کرو، اور تمام احکام شریعت کی پوری پابندی کرو۔ خاص راستہ یہ ہے کہ دنیا سے بے نیاز ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے بھی سوائے اس کی رضا کے کسی دوسرے کو طلب نہ کرو۔ آپ کی نصیحت یہی تک پہنچی تھی کہ احمد بن یزید فوراً کھڑے ہو گئے اور سیدھے جنگل کی طرف چل دیے۔ کچھ دنوں کے بعد احمد بن یزید کی ماں روتی ہوئی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، یعنی حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا، حضور میرا صرف ایک ہی فرزند تھا، ایک ہی بیٹا تھا، جو آپ کی نصیحت کو سن کر نہ معلوم کہاں چلا گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے ضعیفہ غمگین نہ ہو، ان قریب تیرا لڑکا حاضر ہوگا تو تیرے پاس میں خبر کر دوں گا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد وہ فقیروں کی صورت بنائے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور پھر چند ہی لمحوں کے بعد جنگل کی جانب چل دیے، یہاں تک کہ پھر دوسری مرتبہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ ہی کی گود میں ان کا وصال ہو گیا۔ مسالک الصالحین، حوالہ مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 225۔ خواب میں شرف دیدار الہی، اللہ کا دیدار۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں خواب میں دیدار الہی کی، اللہ کے دیدار کی عظیم دولت سے مشرف ہوا، اور اس کا یہ ارشاد سنا کہ اے سری، جب میں نے انسان کو پیدا کیا تو بیک زبان سب نے مل کر میری محبت کا دعویٰ کیا، لیکن جب میں نے دنیا کو پیدا کر کے انسان کو عالم وجود میں ظاہر کیا تو 10,000 میں سے 9,000 نے دنیا کے عیش و آرام کو پسند کر لیا اور مجھ سے فراموشی اختیار کر لی، اور جو 1,000 باقی رہے، جب جنت اور اس کی روح افزا بہاروں کو، یعنی جنت کی نعمتوں کو پیدا کر کے اس کے سامنے پیش کیا تو اس باقی 1,000 میں سے 900 تو جنت کے طالب ہو گئے، 900 تو جنت کے طالب ہو گئے، جنت کے طلبگار ہو گئے، اور صرف 100 باقی رہ گئے۔ پھر میں نے 100 کی آزمائش کے لیے انہیں بلاؤں میں اور مصیبتوں میں گرفتار کیا، تو ان میں سے 90 آدمی ان مصیبتوں کے سبب مجھے بھول گئے، اور اس سے صرف 10 باقی رہے۔ انہی 10 آدمی سے میرا خطاب ہے، اے لوگوں، نہ تم نے دنیا کے عیش و آرام کو چاہا، نہ فقط جنت ہی کے لالچ میں میرے خاص بندے بنے، نہ بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو کر مجھ سے بھاگے۔ اے سری، اس پر وہ بندے بولے کہ پروردگار عالم، ہم اپنے سب سے پہلے عہد یعنی وعدہ
بلا شہیدنا یعنی بے شک تو ہے ہم گواہ ہوئے، یعنی بے شک تو ہے ہم گواہ ہوئے، اس پر قائم ہے۔ تو پھر اے سری ہم نے اپنے ان خاص بندوں کو جواب دیا، من کان اللہ لہ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ حوالہ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 335۔ ترک لذات کا ایک واقعہ، لذتوں کو ترک کرنا، چھوڑ دینا۔ ایک مرتبہ آپ نے روزہ رکھا اور توق میں ٹھنڈا پانی ہونے کے واسطے آب کھورا رکھ دیا تھا۔ آب کھورا کا معنی ہے پانی پینے کا مٹی کا چھوٹا برتن۔ ٹھنڈا پانی ہونے کے واسطے آب کھورا رکھ دیا تھا۔ آپ کو خواب میں ایک حور آتی، آپ کو خواب میں ایک حور آتی، آپ اس سے دریافت فرماتے کہ پوچھتے کہ اے حور تو کس شخص کے لیے ہے، اور وہ ایک بندہ خدا کا نام لیتی اور چلی جاتی۔ ایک حور آپ کے سامنے آئی، اس سے پوچھا کہ اے حور تو کس کے لیے ہے؟ اس نے کہا میں اس شخص کے لیے ہوں جو روزہ کی حالت میں ٹھنڈا پانی ہونے کو نہ رکھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر تو سچ کہتی ہے تو اس کوزے کو گرا دے، یعنی اس پانی کے برتن کو گرا دے۔ اس نے اس کوزہ کو جس مٹی کے برتن میں پانی رکھ دیا تھا اس کو گرا دیا، جس کی آواز سے حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا تو واقعی وہ کوزہ ٹوٹا ہوا سامنے پڑا ہے۔ وہ مٹی کا برتن جو پانی سے بھرا تھا وہ ٹوٹا ہوا سامنے پڑا ہے۔ حوالہ مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 192 و خزینۃ الاصفیاء جلد 1 صفحہ 9 اور الملفوظ صفحہ 88۔ محبت کی تشریح یعنی خلاصہ۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت فرمایا، پوچھا محبت کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ ایک جماعت کا کہنا ہے کہ موافقت ہے، دوسری جماعت نے کہا اشارت ہے، اور تیسری جماعت نے اور بھی کچھ کہا۔ یہ سن کر حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک کی کھال پکڑ کر کھینچی تو ذرا بھی اوپر کی طرف نہ اٹھی، اور ارشاد فرمایا قسم ہے رب کائنات کے عزت و جلال کی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ کھال اس کی محبت میں سوکھ گئی ہے تو میں سچ کہتا ہوں گا، اور یہ کہہ کر
آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کا چہرہ چاندی کی طرح دمکنے لگا، چمکنے لگا، اور پھر فرمایا بندہ محبت میں اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر کوئی شمشیر لے کر، تلوار لے کر بھی اس کو مارے تو اس کو خبر نہ ہو۔ حوالہ مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 293 و شجرۃ الکاملین صفحہ 133۔ شرابی کو نمازی بنا دیا۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک شرابی کو دیکھا جو نشے کی حالت میں مدہوش زمین پر گرا ہوا تھا اور اسی نشے کی حالت میں اللہ اللہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے اس کا منہ پانی سے صاف کیا اور فرمایا اس بے خبر کو کیا خبر کہ ناپاک منہ سے کس ذات پاک کا نام لے رہا ہے۔ آپ کے جانے کے بعد جب شرابی ہوش میں آیا تو لوگوں نے اس کو بتایا کہ تمہارے بے ہوشی کے حالت میں تمہارے پاس حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور تمہارا منہ دھو کر چلے گئے ہیں۔ تب شرابی یہ سن کر بہت ہی شرمندہ اور شرم و ندامت سے رونے لگا اور نفس کو ملامت کر کے بولا اے بے شرم، اب تو حضرت سری سقطی بھی تم کو اس حالت میں دیکھ کر چلے گئے ہیں۔ خدا سے ڈر اور آئندہ کے لیے توبہ کر۔ رات میں حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ندائے غیبی سنی، یعنی ایک غیبی پکار سنی کہ اے سری سقطی، تم نے شرابی کا منہ میری وجہ سے دھویا، یعنی خالص میری وجہ سے دھویا ہے۔ میں نے تمہاری خاطر اس کا دل دھویا ہے۔ جب حضرت نماز تہجد کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے تو اس شرابی کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس سے دریافت پوچھا تمہارے اندر یہ انقلاب، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ انقلاب کیسے آ گیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے کیوں دریافت فرما رہے ہیں؟ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہوں جبکہ خود آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگاہ باخبر فرما دیا ہے۔ حوالہ روض الفائق صفحہ 169۔ پری کا موم کی طرح پگھل جانا، پری کا موم کی طرح پگھل جانا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے حال کو متغیر پایا۔ دریافت کیا کہ حضور کیا ہوا ہے؟ تو حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا پریوں میں سے ایک جوان پری میرے پاس آئی اور مجھ سے سوال کیا کہ حیا کس کو کہتے ہیں، شرم کس کو کہتے ہیں؟ میں نے جواب دیا تو وہ سنتے ہی موم کی طرح پگھل کر پانی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے اس پانی کو بھی دیکھا جو پری کے جسم کا تھا۔ حوالہ شجرۃ الکاملین صفحہ 136۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات۔
آپ نے ارشاد فرمایا، عارف اپنے صفات و حسنات میں آفتاب کی طرح ہے۔ آفتاب معنی سورج، سورج کی روشنی، سورج کی دھوپ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عارف اپنے صفات و حسنات میں آفتاب کی طرح ہے جو سب پر روشنی ڈالتا ہے، اور زمین کی مانند ہے جو تمام مخلوقات کا بار اٹھاتا ہے، پانی کی طرح ہے جس سے قلوب کو یعنی دلوں کو زندگی حاصل ہوتی ہے، اور وہ آگ کی طرح ہے کہ تمام جہان اس سے روشن ہو جاتا ہے۔ تصوف سے مراد تین امور ہے، تین چیزیں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اس کی معرفت اور زہد و ورع کے نور کو بجھنے نہ دے۔ دوسرے ایک باطنی علوم کے یعنی چھپے ہوئے علم کے متعلق کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالے جس سے کتاب ظاہر کا نقص ثابت ہوں، اور اس کی کرامت وہ کام کرے کہ لوگ حرام سے محفوظ و مامون رہے، حرام کام سے دور رہے۔ بڑھاپے سے پہلے کچھ کام کر لو، کیونکہ ضعیف ہو کر کچھ نہ کر سکو گے، بوڑھے ہو کر کچھ نہ کر سکو گے، جیسے کہ میں نہیں کر سکتا۔ اور آپ جس عمر میں یہ فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ کی یہ کیفیت تھی کہ کوئی جوان بھی آپ کی طرح عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ امیر ہمسایوں یعنی مالدار پڑوسیوں، بازاری کاریوں اور دولت مند عالموں سے دور رہو۔ دولت مند پڑوسیوں، بازاری کاریوں اور دولت مند عالموں سے دور رہو۔ بے شک عالموں کو علم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور بریلوی سنت اسلام کی پہچان مسلک اعلی حضرت اس کے مطابق دین کی تبلیغ کرنے کے لیے عالموں کا علم کام آنا چاہیے۔ قاری قرائت کرے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اور بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ امیر دولت مند پڑوسی، اس کے پاس دولت ہے تو اپنے غریب پڑوسیوں کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے، خیرات دے، صدقہ دے۔ تو حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت بڑے پائے کی بات کہی کہ امیر ہمسایوں، بازاری قاریوں اور دولت مند عالموں سے دور رہو۔ جو اپنے نفس کی اصلاح سے عاجز ہے، مجبور ہے، یعنی جو اپنے بدن کی اصلاح کرنے سے مجبور ہے، وہ دوسرے کو کیا ادب سکھائے گا؟ جس شخص کو نعمت کی قدر نہیں، اللہ کی رحمت کی قدر نہیں ہوتی، اس کی نعمت وہاں سے زوال پذیر ہونا شروع ہوتی ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دولت کی قدر نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی نعمت، اس کی دولت پر زوال آتا ہے، جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس عبارت کو پھر سے سنیے، جو اپنے نفس کی اصلاح سے
عاجز ہو، مجبور ہو، وہ دوسرے کو کیا ادب سکھائے گا؟ جس شخص کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی، اس کی نعمت وہاں سے زوال پذیر ہونا شروع ہوتی ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا۔ جو رب تعالیٰ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے والا ہو جاتا ہے، سب اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں، سب اس کے حکم ماننے والے ہو جاتے ہیں۔ گناہ کا ترک تین قسم کا ہے، ان گناہ کو چھوڑنے کی تین قسمیں ہیں۔ ایک دوزخ کے خوف سے، دوزخ کے ڈر سے، دوزخ کے عذاب کے ڈر سے۔ دوسرا بہشت کی رغبت سے، جنت کی محبت سے۔ اور تیسرا خدا تعالیٰ کی شرم سے، کیونکہ اس کے سامنے ہماری پیشی ہونے والی ہے اور ہمیں کیے کا حساب دینا ہے۔ بندہ اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو دین پر قربان نہیں کرتا، اپنی خواہش کو دین پر قربان نہیں کرتا، اپنی خواہش کو دین پر قربان نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ عاقل و فہم یعنی عقل والا اور سمجھدار، عاقل و فہم وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف کے اسرار کو سمجھتے ہیں، قرآن شریف کے راز کو سمجھتے ہیں، قرآن شریف کو سمجھتے ہیں۔ مگر قرآن شریف کو ذرا سمجھنے کے لیے، یعنی اولیاء کرام کی طرح نہیں، عام ہم جیسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن شریف کی تلاوت کے ساتھ ترجمہ کنز الایمان پڑھنا چاہیے۔ تفسیر خزائن العرفان سید محمد نعیم الدین صدر الافاضل مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ تفسیر نور العرفان حکیم الامت مفتی احمد یار خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پڑھنی چاہیے، اور تفسیر نعیمی بھی انہی کی ہے۔ یہ تفسیر ہم کو پڑھنی چاہیے تاکہ ہم قرآن شریف کو سمجھے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کی بات ہے جو بریلوی سنی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات فرما رہے وہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا تم سے سب سے زیادہ عاقل و فہیم لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف کے اسرار کو سمجھتے ہیں اور ان اسرار میں غور و فکر کرتے ہیں۔ عارف وہ ہے، عارف کا معنی پہچاننے والا، عارف وہ ہے جس کا کھانا بیماروں کے کھانے کی طرح ہو، اس کا سونا سانپ کے کانٹوں ہوں کی طرح ہو، اور اس کا عیش یعنی آرام، اور اس کا عیش پانی میں غرق کی طرح ہو، پانی میں غرق شدگان کی طرح ہو۔ جو شخص اس بات کا آرزو مند ہے کہ اس کا دین سلامت و محفوظ رہے، اس کا دین سلامت رہے اور اس کے جسم روح دونوں کو راحت نصیب ہو اور فکر و غم میں کمی واقع ہو، تو اس کو چاہے کہ دنیا سے علیحدگی اختیار کرے، یعنی دنیا والوں سے الگ رہے۔ سب سے زیادہ بہادری یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو حاصل ہو جائے۔ عوارف المعارف و تذکرۃ الاولیاء و مسالک السالکین جلد 1 صفحہ 299۔
بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت کے وابستگان، آپ نے ان ملفوظات میں بہت ساری باتیں حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنی، اور یہ بات بھی آپ نے سن لی کہ جو شخص اس بات کا آرزو مند ہو کہ اس کا دین سلامت و محفوظ رہے اور اس کے جسم و روح دونوں کو آرام نصیب ہوں، اور وہ فکر و غم میں کمی واقع ہو، تو اس کو چاہے کہ دنیا سے علیحدگی اختیار کرے، دنیا والوں سے الگ رہے، اور دنیا کے اس وقت جو سب سے بدتر لوگ ہیں، سب سے جہنم کے حقدار وہ لوگ ہیں جو وہابی دیوبندی، جو تبلیغی، جو غیر مقلدین نجدی، جو شیعہ رافضی، جھوٹے مولائی، جھوٹے کھوٹے بابائی اور منہاجی اور صلح کلی اور ناجائز، جو چیز ناجائز قیامت تک ہے اس کو جائز قرار دینے والے، مثلا ویڈیوگرافی جو بھی کرتا ہے وہ حرام ہے تو اس کو جائز سمجھ کر کرتا ہے، یہ جائز ہے، بالکل ثواب کا کام ہے، تو ایسے لوگ ہیں نا، بدتر لوگ ہیں۔ یعنی اگر کسی عالم کی تصویر بنتی ہے، کوئی چوری سے لیتا ہے یا کوئی ناجائز سمجھ کر نکالتا ہے، وہ اس حکم میں نہیں ہے، جائز سمجھے، جائز فتویٰ ہو، مفت کھانے والے مفتی کا فتویٰ ہو۔ پہلے مفتی تھے حقیقت میں فتویٰ دینے والے، اور ابھی کے مفتی ہے من چاہا فتویٰ دینے والے، اور ابھی سب کے سب نہیں، بریلوی سنی نہیں، اس کے سوا، اور ابھی کے مفتی ہے مفت کے کھانے والے۔ کبھی آپ نے سنا تھا کہ ٹی وی کے پردے سے آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الیاس اتار کے مرید سے کہ تو نے ابھی تک الیاس اتار کو میرا سلام نہیں پہنچایا، جبکہ الیاس اتار کا مرید مدنی چینل کو دیکھ رہا تھا، مدنی چینل کو دیکھ رہا تھا، تو ٹی وی کے پردے سے آواز آئی کہ تو نے ابھی تک الیاس کو میرا سلام نہیں پہنچایا، یعنی یہ سرکار کی طرف معاذ اللہ ان لوگوں نے نسبت کی، یعنی ٹی وی کے پردے پر سرکار بھی آ کر بولنے لگے، تو یعنی انہوں نے جو چیز قیامت تک کے لیے حرام تھی اس کو جائز بنایا۔ تو ایسے لوگوں سے، ایسے لوگ بھی بدتر ہے، تو ان سے الگ رہنا اور مسلک اعلی حضرت پر مضبوطی سے قائم رہنا، تو آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، آپ کا ایمان بھی محفوظ رہے گا، آپ کا عمل بھی محفوظ رہے گا، آپ کو دوزخ سے نجات بھی ملے گی، آپ کے فکر و غم بھی کم ہو جائیں گے، اور آپ بڑے بہادر ہو جائیں گے، یعنی اپنے نفس پر قابو حاصل کرے گے۔ شرط یہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہو جاؤ، شرط یہ ہے کہ جماعت رضائے مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، شرط ہے کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے وابستہ ہو جاؤ، اور ان سب تحریکوں، ان وہابڑوں، ان تھابڑوں، ان نجدیوں اور ان منہاجیوں، ان جھوٹے مولائیوں اور ان جھوٹے کھوٹے بابائیوں
سب کو چھوڑ کر یہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر اور علماء کونسل اور یہ مولانا وہ مولانا اور جھوٹی روایتیں بیان کرنے والے مالیگاوی ایسے لوگوں کو چھوڑ دو اور جماعت رضا مصطفیٰ اور مسلک اعلی حضرت پر قائم ہو جاؤ، اور بریلوی سنی مسلک اعلی حضرت جماعت رضا مصطفیٰ کے علماء سے بیانات سنو، اسے دین سیکھیے، تو انشاءاللہ آپ کا ایمان عمل محفوظ ہوگا، اور جس کا ایمان عمل محفوظ ہو جائے گا وہ اس کو نزا کے وقت ہے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، وہ عذاب قبر سے بھی بچ جائے گا، وہ عذاب نشر سے بھی بچ جائے گا، وہ قیامت کے دن لوائل حمد کے جھنڈے کے تلے کے سائے میں ہوگا، اور اس کو آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے مبارک سے کوثر پینے کی اس کو سعادت نصیب ہوگی، اور آقا کون مکہ صلی اللہ تعالی وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب ہوگی، اور رب سلم کی ادا میں وہ پل صراط کی راہ سے بجلی کی طرح گزر جائیں گا، اور جنت میں اس کو نبی کی رفاقت، وہ نبی کا پڑوسی ہو جائے گا جنت میں صلی اللہ تعالی وسلم، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جائے گا۔ اسی لیے ایمان سلامت رہنے کے لیے، ایمان محفوظ رہنے کے لیے، قطب الارشاد 15ویں صدی کے دوسرے مجدد اعظم حضور تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ خلفائے کرام، حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلفائے کرام کے آسمائے گرامی نام مبارک یہ ہے: حضرت ابو القاسم سید الطوائفہ، حضرت جنید بغدادی، حضرت شاہ ابو محمد، حضرت شاہ عارف شیخ کبیر، حضرت شاہ ہرتبون، معاف کیجئے، حضرت شاہ ہرتبون، حضرت شاہ ابو العباس مظفور، حضرت شاہ ابو حمزہ، حضرت شاہ ابو الحسن نوری، حضرت شاہ فتح الموصلی، حضرت شاہ عبداللہ احرار، حضرت شاہ سعید ابرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حوالہ شجرۃ الکاملین، صفحہ 136۔ وصال مبارک، حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بیمار ہو گئے تو آپ کی عیادت کو میں گیا، آپ کے پاس ہی ایک پنکھا پڑا ہوا تھا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیادت کے لیے گیا کیونکہ وہ بیمار ہو چکے تھے، تو ان کے پاس میں گیا تو ان کے پاس ہی ایک پنکھا تھا۔ میں نے اس پنکھے کو اٹھا لیا اور آپ کو جھلنے لگا، یعنی آپ کو اس پنکھے سے ہوا ڈالنے لگا۔ حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنید اس پنکھے کو رکھ دو، کیونکہ آگ ہوا سے زیادہ تیز اور روشن ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے پھر آپ سے دریافت کیا، پوچھا کیا آپ کی کیا حالت ہے، دریافت کیا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟
تو حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا عبد مملوک لا یقدر علی شیء. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کچھ وصیت فرمائیے. تو حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ارشاد فرمایا خلق کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو. دیکھو حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ خلق کی یعنی دنیا کی صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو. تو آئے تم سنی اپنے آپ کو سنی کہنے والو، آپ تمہارا وہابیوں سے جول ہے، مل جول ہے، تم وہابیوں کو سلام کرتے ہو، وہابیوں کو اپنی بہنیں بیٹیاں ان کے نکاح میں دیتے ہوں اور پھر ان کی بہنیں بیٹیاں اپنے نکاحوں میں لاتے ہوں. کیا یہ وہابیوں سے سنی کا نکاح ہوتا ہے؟ اور سنی کا نکاح وہابی سے ہوتا ہے؟ ارے وہ باطل ہے، وہ نبی کا گستاخ ہے. تو نبی کے گستاخ کے ساتھ جو نبی کا عاشق ہے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ رشتہ داروں میں پھنس گئے اور اللہ تعالی سے غافل ہو گئے، نبی سے غافل ہو گئے صلی اللہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی وسلم، اور رشتہ داروں کی محبت میں پھنس کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی لوگ کرنے لگے ہیں. اور کروڑوں کی تعداد میں ان وہابی رشتوں میں پھنس کر اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ اور اپنا دین برباد کر چکے ہیں. اب اگر کوئی خیریت چاہتا ہے تو پھر ان تمام باتوں سے دور ہو جائے. ہوا سو ہوا، اب ان سے تعلق نہ رکھیے اور نہ ان کو اپنے سے تعلق رکھنے کے لائق رکھو، بلکہ تم ان سے بے تعلق ہو جاؤ اور ان کو بھی اپنے سے بے تعلق کر دو، دور کر دو. اور پھر یہ پڑھو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تراویح کی نماز 8 رکعت پڑھنے والے، کہ رستے میں ہے جا بجا ڈپلیکیٹ جھوٹے کھوٹے بابائی والے، کہ رستے میں ہے جا بجا جھوٹے مولائی والے، اور کہ رستے میں ہے جا بجا دیوبند والے، کہ رستے میں ہے جا بجا نجد والے، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانہ بہن والے، کہ رستے میں ہے جا بجا الیاس ستار والے، کہ رستے میں ہے جا بجا شاکر والے، کہ رستے میں ہے جا بجا سہارنپور والے، کہ رستے میں ہے جا بجا صلح کلی والے، کہ رستے میں ہے جا بجا مسلک اعلی حضرت سے دور کرنے والے. تو بچو ان سے بچنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت پر قائم ہو جائیں اور جماعت رضا مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ وصیت فرمائے. تو حضرت سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خلق کی محبت کی وجہ سے حق تعالیٰ سے غافل نہ ہوں. اور اسی کلمے پر حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا اور حق تعالیٰ کی رحمت سے مل گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
تاریخ وصال حضرت شیخ سریح سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 13 رمضان المبارک سنہ ہجری 253 بروز منگل بوقت صبح صادق 90 سال کی عمر میں بغداد شریف میں ہوا۔ شجرائے عالیہ، قادریہ، رضویہ، مصطفویہ اور یہی مشہور ہے کہ مگر بعض نے 2 رمضان اور سنہ ہجری 250 بھی بتائی ہے۔ مزار مبارک آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں مقام شونیز میں زیارت گاہ خلائق ہے۔ بہر معروف سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گنجنے دے با صفا کے واسطے رضی اللہ تعالی عنہم۔ خاک پائے رضا غلام مصطفیٰ بریلوی سنی ملکا پوری مہاراشٹر انڈیا۔